انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ عموماً ہماری گفتگو میں اگر کسی غمزدہ اور پریشان انسان کو تسلی دینا مقصود ہو تو ہم اسے سمجھاتے ہوئے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں صبر تو کڑوا ہوتا ہے، صبر کا ہر گھونٹ کڑوا ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ملے جلے کئی جملے، کئی کلمات، لیکن میرے بھائیوں اللہ کا سمجھانے کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ رب نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ تم کہتے ہو صبر کڑوا ہے، تمہارا رب کہتا ہے صبر تو ہوتا ہی خوبصورت ہے۔ کس نے کہا کڑوا ہوتا ہے؟ جمیل کا معنی ہے ایسی خوبصورتی جو کبھی زائل ہی نہ ہو، جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یعنی صبر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے جملے ہیں یہ، انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کیا تم نے ہے، میرے یوسف کو تم چھوڑ کے آئے ہو، جو کام تم نے کیا ہے اس کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ صبر اچھا ہے، واللہ المستعان، میرا مددگار میرا رب ہے، تم سے لڑائی نہیں ہے، تم سے جھگڑا نہیں ہے۔ یہ صبر کا اصول ہے۔ ہمارا صبر کیا ہوتا ہے؟ جتنا رونا پیٹنا ہو وہ کر لیں گے، اس کے بعد کہیں گے ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ کون سا صبر ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولی۔ صبر تو ہوتا ہی پہلی فرصت میں، جیسے غم کی خبر آپ نے سنی ہے وہی صبر ہوتا ہے، وہ تو آپ سے ہوا نہیں ہے۔ اب کئی دن رونے پیٹنے کے بعد کا اب صبر کر رہا ہوں، یہ صبر ہے ہی نہیں، تمہاری غلطی۔ یہ ہمارے صبر کی دوسری صورت، جس سے مقابلہ ہوا وہاں تو کر لیں گے، ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دے دیں، کیونکہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹکر کا ہے یہ ہم سے کمزور ہے، وہاں پر تو کسی کو صبر یاد نہیں آتا، لیکن جب سامنے والا ہم سے قوت میں زیادہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں اب میں صبر کر رہا ہوں۔ یہ کون سا صبر ہو گیا بھائی؟ یہ تو آپ کی کمزوری ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ اب صبر رب نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے نبی، قم فانذر، اٹھو اور غیر مسلموں کو ڈراؤ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی کبریائی بھی بیان کرو۔ جب تم بیان کرو گے تو بیگانے اپنے سب دشمن بنیں گے۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ بندہ بھی بڑی غلطی کرتا ہے جو یہ کہے کہ میں صبر کروں اور مجھے دنیا میں بدلہ مل جائے۔ رب نے فرمایا وَلِرَبِّكَ، تم نے صبر کرنا میری خاطر، تم نے صبر کرنا اپنے خالق کے لیے، تو بدلہ بھی اس سے مانگو نا، نعمت بھی اس سے مانگو نا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ صبر بھی کیا اور کہنے لگے دنیا بدلہ دے دے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ میرے بھائیو، صبر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ رحمت للعالمین نے مجھے اور آپ کو ایک جملے میں سمجھایا، لیکن سب غموں کا یوں سمجھے ازالہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هِيَ أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ۔ رب نعمتیں اپنے بندے کو بہت دیتا ہے، بہت سارا نوازتا ہے، لا زوال بے انتہا بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن فرمایا رب کی نعمتوں میں سب سے وسیع، سب سے کشادہ اگر نعمت ہے تو وہ صبر کی نعمت ہے۔ اب بات شروع میں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ صبر تمام نعمتوں میں وسیع کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صبر حقیقی معنی میں ہو جائے نا تو اللہ کی قسم میں ہر غم کو شکست دے دیتا ہے۔
ہر مایوسی کو شکست دے دیتا ہے، وہ ہر صدمے کو شکست دے دیتا ہے۔ آپ کا صدمہ آپ کو جتنا بڑا نظر آتا ہے نا، یہ حدیث آپ کو سمجھا رہے ہیں، صبر اس سے اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ کا غم آپ کو جتنا شدت والا نظر آتا ہے نا، یہ حدیث سمجھا رہے صبر کی وسعت اس غم سے بڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، جب صبر کیا جاتا ہے تو زبان کو روکنا پڑتا ہے، جب صبر کیا جاتا ہے تو آہذاری سے رکنا پڑتا ہے، جب صبر کیا جاتا ہے تو پھر تان و تشنیع سے بھی رکنا پڑتا ہے، اور جب صبر کیا جاتا ہے تو پھر گریبان چاک نہیں ہوتے، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے، اور جب صبر کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے، اور جب رب بدلہ دیتا ہے تو فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر والوں کو دیتا ہوں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مشکل امتحانات سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر کوئی امتحان یا آزمائش آ بھی جائے تو اللہ صبر کی عظیم وسیع نعمت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔